ایک عائشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اس کے اصل الفاظ کیا ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ حدیث کے متن میں دیکھے جانے چاہیے. اب میں خود ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی کسی بات کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. مگر دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں یہ ضروری ہے کہ آپ اگنور نہ کریں، وہاں یہ بھی ضروری ہے اتنا ہی کہ اس کو دین کے پورے اس ڈھانچے میں کہ جو ہم کو ملا ہے اس کو ریلیٹ کر کے دیں، ورنہ دین کا تصور بگڑ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے. آپ کا جب نام لیں گے تو بات واضح ہو جائے گی، لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو دین ہے. میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں، اور آپ اس پر میرے فہم پر تنقید کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ایک فاحشہ عورت کے اللہ کے ہاں معاف ہونے کا یہ بیان، یہ کوئی اتنا سادہ بیان نہیں ہے. قرآن مجید نے 3 بڑے گناہوں پر جہنم کی ہمیشگی کی سزا کا فیصلہ سنایا ہے. میں اس حدیث کو مانتا ہوں. پوری حدیث اگرچہ کے الفاظ میں بیان نہیں ہوئی ہے، لیکن قرآن کی روشنی میں میں اس کا یہ مطلب سمجھتا ہوں کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو قربانی دے کر پانی پلایا، اور پھر اللہ نے اس کے اندر اس نیکی کی وجہ سے یہ توفیق پیدا کر دی کہ اس نے اپنے اس پروفیشن سے توبہ کی اور اس نے ایک اصلاح پر مبنی زندگی گزاری، اور یوں ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کے نتیجے میں اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یہ بات ہے جو اصل میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بیان فرمائی یا نہیں فرمائی تو یہ امپلائڈ تھی. مگر آپ دیکھیے کتنی خطرناک بات ہے کہ آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک اتنی بڑی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد پورا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے نظریات بن جاتے ہیں کہ جی کوئی نیکی کا کام کر لو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ہے مسئلہ، اور یہ آپ کا بھی میرا بھی تمام علماء کا مسئلہ ہے کہ اٹ شوڈ بی این آن گوئنگ پروسیس کہ ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں. دوسری اب آپ نے یہ بات کہی تشریح کے طور پہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے کام کے عوض یہ توفیق دے دی کہ اس نے اپنی زندگی تبدیل کر لی. ٹھیک ہے، صحیح بات ہو گئی. کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے ویسے معاف کر دیا، وہ بات بھی ٹھیک ہوگی کہ دونوں چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہرحال جو ہے اس کی جو عدل ہے وہ اس کے اوپر بھاری ہے، یعنی کہ دونوں اس کی تشریحات کی جا سکتی ہیں. اس سے کسی کی جنت یا دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا تشریح دی. ہاؤ ایور، جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کہی کہ اس کو اگر آپ دین کے طور پہ پیش کریں گے تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہوگی. لیکن اگر وضو کے سارے احکام کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے، طہارت کے احکام کو اکٹھا کر دیا جائے، نماز کے احکام کو اکٹھا کر دیا جائے تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے، یا اس کی صورت ہی پیدا نہ ہو کہ کوئی آدمی کسی آئسولیشن میں ایک روایت کو دیکھ کے اسے دین سمجھ لے، بلکہ ہولسٹکلی پوری کے پوری اس باڈی آف نالج کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے، تو آپ کے نزدیک یہ طریقہ کار تو ٹھیک ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. یعنی بات یہ ہے کہ جب وضو کے بارے میں، طہارت کے بارے میں جو باتیں احادیث سے ہم کو معلوم ہوئی ہیں ان کو جب ہم اکٹھا کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں بھولیں گے نا ہم کہ وضو اور طہارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے. قرآن مجید کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں گے اور پھر اس کو ایسے پیش کریں گے کہ دیکھو کوئی وجہ ہوئی ہے نا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک بات بیان کی ہے الگ سے جس کو محفوظ کر لیا گیا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے. یہ آپ کا عمل اس کے ساتھ کیسے ریلیٹ ہوتا ہے؟ ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ اس کی منیمم ریکوائرمنٹس ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، اس کی بہترین شکل ہے. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں کہہ ہی رہا ہوں کہ جب تک کہ ہم اس پورے ڈیٹا کو جو ہمارے پاس ہے اس کو ایک ایسے انداز میں نہیں سمجھیں گے، پیش کریں گے کہ جس سے کہ پورا علم کنسسٹنٹ نظر آئے، سمجھنے والوں کے لیے مشکل ہوگی، عمل کرنے والوں کے لیے کنفیوژن ہوگی. ان ادر ورڈز ہم اس چیز پہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ جیسے پھر جو ترتیب ہے صحیح البخاری سے المسلم کی کہ جس کے اندر کتاب النکاح، کتاب الجہاد، کتاب وضو، یہ جتنی سارے انہوں نے سارے کے سارے احکام اکٹھے کر دیے، جو غامدی اسکول آف تھاٹ ہے وہ اتفاق کرتا ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک ہے اور اس کو ایسے فالو کیا جانا چاہیے. دیکھیں سر جی کہ قیصر صاحب یہ بات بالکل واضح ہے کہ امام بخاری ایک عالم تھے
انہوں نے دیانتداری سے جو احادیث کا ذخیرہ ان کے سامنے آیا اس کی درجہ بندی کی. ظاہر ہے اس درجہ بندی سے انسان اختلاف کر سکتا ہے، اور کوئی اختلاف کرنے کے نتیجے میں نہ گناہ گار ہوگا نہ گمراہ ہوگا. یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. شیخ البانی نے ابھی انہی احادیث کے بارے میں اپنی ایک اوپینین دی، اور اس میں کچھ چینجز کو سجیسٹ کیا، کچھ حدیثوں کو انہوں نے صحیح نہیں مانا وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو کام کیا ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. اس کام کو کوئی ڈسکریڈٹ کر ہی نہیں سکتا. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن، سنت اور احادیث کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی یہ کیٹیگرائزیشن، درجہ بندی زیادہ بہتر ہے، تو اس کو بھی مطلب آپ کرٹیسائز ضرور کر سکتے ہیں لیکن کنڈیم نہیں کر سکتے.